जी जिसका था इंतजार वो शाहकार आ गया है। 8 साल बाद बल्दिया फैक्ट्री जेआईटी समेत उजैर बलोच निसार मोरा की जेआईटी रिपोर्ट्स पब्लिक की गई हैं। किसने कराची वालों को पानी समझकर बहाया, किसने इंसानों को चने समझकर जलाया, किसने शहर कायद से माल से महलात बनाए, सबके चेहरे से नकाब उठ गया है। तीनों जेआईटी रिपोर्ट्स महकमा दाखिला सिंध की वेबसाइट्स पर मौजूद हैं, मगर जेआईटी रिपोर्ट्स अपलोड होते ही महकमा दाखिला सिंध की वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया। लगता है कि सर्वर पर भी खौफ तारी हो गया है। सबसे पहले बात करूंगी लियारी गैंग वार के सरगुना उजैर बलोच की, जिनकी जेआईटी रिपोर्ट 36 सफ़ात पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, पीपल्स आर्म्ड कमेटी के सरबराह ने 198 कत्ल करने का एतराफ़ किया। जेआईटी बताती है उजैर बलोच ने लिसानी और गैंग वार तनाज़े में तमाम अफराद को कत्ल किया। मुतअद्दिद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के कत्ल का भी एतराफ़ किया। उजैर बलोच ने असर और रसूख की बुनियाद पर 7 SHOs तैनात करवाए। यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेटर लियारी भी उजैर बलोच के हुक्म पर लगाए गए। 2008 से 2013 के दौरान मुख्तलिफ जदीद हथियार खरीदे। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुबई में भी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं मौसूफ ने। उजैर बलोच ने 10 से ज़ायद कारिंदों को ईरान और दीगर ममालिक भिजवाने और ऑपरेशन में अपने उस्ताद ताजू को दुबई फिर अफ्रीका मुंतकिल करवाने का एतराफ़ किया है। गैंग वॉर के गंदे अंडे ने ईरान से पैदाइशी सर्टिफिकेट, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट लेने का एतराफ़ भी किया है। ईरान से बोगस शनाख्ती दस्तावेजात बनवाने में आयशा नामी खातून ने साथ दिया है। अब बात कर लेती हूँ बल्दिया फैक्ट्री सानेही की। जेआईटी के मुताबिक ये वाक़या दहशतगर्दी का था। आग 20 करोड़ रुपए भत्ता न देने पर लगाई गई थी। फैक्ट्री से भत्ता MKM के हम्माद सिद्दीकी और रहमान भोला ने मांगा था। वाक़ये के मुकदमे और तहकीकात में मुल्जिमान को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई। तीसरी रिपोर्ट निसार मोराई की थी, जिस पर मिलिट्री इंटेलिजेंस और रेंजर्स के अफसरान के दस्तखत नहीं है। ऐसा क्यों है? बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची बोल न्यूज़ साहब और तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी। तैमूर साहब, सबसे पहले मैं चाह रही हूँ ज़रा शाहिद से पहले इसकी डिटेल ले लेते हैं, फिर मैं आपकी जानिब आती हूँ। जी शाहिद साहब, ज़रा डिटेल दीजिएगा। ये वही पूरी जेआईटी है जो ऑन एंड ऑफ किसी न किसी तरीके से जिसके निकात सामने आते रहे, जिसकी बात सामने आती रही, है वही है? जी देखें, ये जो जेआईटी तीनों आज सामने आई हैं, जिनको सरकारी तौर पर पब्लिक किया गया है, ये बहुत पहले सामने आ चुकी थी। और ये तीनों जेआईटीज जो हैं तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले हम इनके बारे में खबरें भी चला चुके थे। और इत्तेफाक की बात यह है, बल्कि आप इस पे हैरान होंगे कि आज इन तीनों जेआईटीज को पब्लिक होना था, लेकिन 2 जेआईटीज जो हैं वो कल जो हैं मुकम्मल तौर पर वो पब्लिक हो चुकी थी। किस तरह साथियों के पास पहुंची या बेहतर समझती हैं, और ये सारी पब्लिक हो चुकी। जब आज इन्होंने सरकारी तौर पर पब्लिक की तो उजैर बलोच वाली और सानिया बल्दिया वाली जो जेआईटीज थी, ये वही थी जो हमने कल पब्लिक की या परसों की या 3 दिन पहले की। निसार मोराई वाली जो जेआईटी हमने 1 साल 1.5 साल पहले पब्लिक की थी, हमने खबरें चलाई थी। आज वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी। उस जेआईटी की फैब्रिकेशन जो है, आप सहाफत को समझती हैं, जब खबर फैब्रिकेट करते हैं, खबर की बनावट करते हैं, तो आप पहला लफ्ज़ क्या लिखते हैं और आखिरी लफ्ज़ क्या लिखते हैं। खबर की कंस्ट्रक्शन किस तरह होती? कंस्ट्रक्शन वही है। उसमें कुछ पैराग्राफ्स जो हैं वो मिसिंग हैं, कुछ नाम मिसिंग हैं, और कुछ जुमले जो हैं सेंटेंसेस वो मिसिंग हैं। बाकी वही है जो हमने 1 साल 1.5 साल पहले चलाई थी, या हमें कुछ 4-5 दिन पहले हमें मौसूल हुई थी, ये वही है। ठीक है, आप कह रहे कुछ चीजें हैं जो फैब्रिकेटेड कह लीजिए उसे, या फिर जो नहीं है या हज़फ है। ठीक, पहला जुमला वही है, पैराग्राफ वही है, सेंटेंसेस वही हैं। जिस तरह एडिट किया जाता है, अगर आपने कभी न्यूज़ डेस्क पे काम किया हो
کہ آپ کو کہا جائے کہ ایک خبر کو مختصر کر دیں، اس کی سبنگ بیچ کر میں سے دیں، مواد نکال دیا جاتا ہے، لیکن ایسی چیز نہ نکلے سر کہ خبر ہی اس میں سے نکل جائے نا، امپورٹنٹ چیزیں نکل جائے. جی ٹھیک، خبر وہی ہے، اس میں کچھ چیزیں مسنگ ہیں. اچھا بالکل، اس میں بہت ساری چیزیں. اچھا انہوں نے سبنگ کرتے ہوئے، ایڈیٹنگ کرتے ہوئے، وہ ایکسپرٹ نہیں تھے جو ایڈیٹنگ کرنے والے، سبنگ کرنے والے، وہ کچھ ایسے جملے چھوڑ گئے ہیں جن سے جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کو یہ جملہ بھی کاٹنا چاہیے تھا، لیکن وہ کاٹنا یا یہ ہوا، یہ ایڈٹ ہوا ہے، اسے مختصر کی گئی ہے، نہیں کی گئی، معاملہ ہے کیا؟ میں تیمور تالپور صاحب سے اس پر بات کر لیتی ہوں نا سر. میں خوش آمدید کہوں گی آپ کو پروگرام میں. سر جس طرح کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے 1-1.5 سال پہلے یہ سامنے آئی تھی، اس پر کئی پروگرامز ہم بھی کر چکے ہیں، تو سر اب جو بات کی جا رہی ہے کہ اس میں کچھ معاملات ہیں جو نہیں ہیں، کچھ ورڈز ہیں جو حذف کیے گئے ہیں. سر ایسا ہوا ہے کیا، یا یہ مختصر شائع کی گئی ہے؟ ہوا کیا ہے تیمور صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو کرن صاحبہ. میں نے جی آئی ٹی جو ہے عزیر بلوچ والی، وہ تو پوری ڈیٹیل میں پڑھی ہے. 36 صفحے تھے اور سارے کمپائلڈ تھے. اس کے آخر میں جو سگنیچرز کیے گئے اس میں آپ کی ساری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، آپ کے جو بھی وہ ہیں، ان کا سب کا سگنیچر ہے، آپ کی پولیس کے کسی ایس ایس پی کا سگنیچر ہے. تو یہ ایک ایڈیٹڈ ڈاکیومنٹ تو ہو نہیں سکتا. اگر آپ کو کوئی شک شبہ ہے تو میرے خیال سے کسی کی انگلش پر ہو سکتا ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ خالص پولیس یہ انویسٹیگیشن کرتی اور پھر اگر کوئی الزام لگاتا اس قسم کا، تو میرے سمجھ میں یہ بات کچھ نہ کچھ آتی، یا پبلک آدمی بھی اس بات کو تھوڑا بہت سمجھتا. پر ایک ایسی رپورٹ جو آپ کی ساری ایجنسیز نے، خفیہ ایجنسیز نے، آپ کی آرگنائزیشنز نے پولیس کے ساتھ مل کے نکلی، اس پہ شک شبہ کرنا کہ اس میں سے کوئی چیز نکلی ہے، کوئی سینٹنس نکلا ہے، I think it is not possible at all. اچھا تو سر یہ 36 پیجز پر مشتمل یہ رپورٹ تھی، تو یہ جو امپورٹنٹ اس کا مواد تھا وہ شائع کیا گیا ہے، یا جیسی کی تھی رپورٹ ویسی کی ویسی ہی شائع کر دی گئی ہے تیمور صاحب؟ جیسی رپورٹ تھی، جیسے اس رپورٹ کو انہوں نے اپروو کیا ہے، جیسے اس رپورٹ کو لکھا ہے، اسی طرح سے رپورٹ آج شائع کی گئی ہے. اس میں نہ تو کوئی ایڈیٹنگ ہے، نہ تو کچھ کاٹا گیا ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ کہیں انگلش کے کچھ ورڈ اوپر نیچے، انگریزی کی کوئی گرامیٹیکل ایرر ہو گیا ہو. تیمور صاحب آپ نے کہا کہ تمام بالا عہدیداران کے، افسران کے اس کے اوپر سگنیچرز موجود ہیں، تو کیسے فیبریکیٹڈ ہو سکتی ہے؟ تو سر یہ نثار مورائی والی جے آئی ٹی رپورٹ، اس کے اوپر بھی دستخط موجود ہیں سب کے؟ سر نثار مورائی کی رپورٹ میں نے ابھی تک پڑھی نہیں ہے، اور میرے خیال سے شاید ابھی تک انہوں نے پبلک کی بھی نہیں ہے. آپ کے پاس آئی ہے؟ آپ نے پڑھی ہے؟ سر یہ تینوں رپورٹس وہاں پہ شائع ہو چکی ہیں، اور نثار مورائی والی جب شائع ہوئی ہے اس کے بعد ہی تو لنک ڈاؤن ہوا ہے سر، سرور ڈاؤن ہو گیا. تیمور صاحب مجھے بتائیے گا سر، یہ پیپلز پارٹی کو توہین عدالت کے نوٹسز آ گئے سر یہ جے آئی ٹی رپورٹ شائع کرنے کے چکر میں. سر اس کے اندر تو پیپلز پارٹی کے کسی لوگوں کا نام ہی نہیں ہے، تو پھر اتنی تگ و دو کے بعد یہ کیوں شائع کی گئی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں بڑا دکھ ہوا جب پی ٹی آئی کے کسی ذمہ دار بندے نے، ان کے ایک وزیر نے اٹھ کے اور اس رپورٹ کے بیسس پر ہماری لیڈرشپ کے نام لیے، ہمارے پیپلز پارٹی کے ممبران کے نام لے کے ان پہ غلط الزامات لگائے. ہم اس چیز کو چیلنج کریں گے، ہم اسمبلی میں بھی اس کو چیلنج کریں گے. انہوں نے بلا کسی وجہ کی ہماری ریپوٹیشن کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے کہ ہمیشہ پی ٹی آئی کی عادت رہی ہے کہ بغیر وہ دیکھے ہوئے، بغیر وہ سمجھے ہوئے الٹے سیدھے جھوٹے الزام لگاتے ہیں. بغیر حقیقات دیکھے ہوئے وہ بڑے بڑے عوام اور قوم کے ساتھ وعدے کراتے ہیں، کبھی لاکھوں نوکریاں تو کبھی لاکھوں گھروں کی باتیں ہو جاتی ہیں، اور آخر میں ملتا کچھ بھی نہیں ہے. وہی لوگ میرے خیال سے جو آج وفاقی حکومت میں ہیں، وہ شاید یہ بات سمجھے کہ نہیں ہے کہ ابھی کنٹینر سے اترنے کا ٹائم آ گیا ہے. وہ ابھی تک شاید کنٹینر پہ کھڑے ہوئے اور آلود فالود باتیں کر رہے ہیں جن کا حقیقت سے مبنی کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے پیپلز پارٹی پر ایک غلط اور جھوٹے الزام لگائے ہیں، جو کہ اب آپ نے، میں نے، ہم سب نے پبلکلی دیکھ لیا کہ وہ شخص اسمبلی میں جھوٹ بول رہا تھا، غلط بیانی کر رہا تھا اور ہماری ریپوٹیشن کو نقصان دے رہا تھا. ٹھیک ہے. اب سر یہ شاہد صاحب سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو، کیونکہ آپ نے نثار مورائی کی جے آئی ٹی کی رپورٹ کے حوالے سے پوچھا ہے مجھ سے، تو میں ان سے اس چیز کی کنفرمیشن لے لیتی ہوں. شاہد یہ رینجرز افسران، انٹیلیجنس افسران کے دستخط موجود ہیں اس رپورٹ پر؟ نہیں، اس پہ موجود نہیں. اچھا میں آپ کو یہ بات بتا دوں
کہ جو ہم نے پہلے خبر چلائی تھی اس پہ کسی کے بھی دستخط نہیں تھے، جے آئی ٹی کے کسی ممبر کے دستخط نہیں تھے جو ہم نے پہلے خبر چلائی تھی. لیکن خبر کی وہ رپورٹ کی کنسٹرکشن وہی ہے، فیبریکیشن وہی ہے. اس میں کچھ سینٹینسز، کچھ پیراگرافس، کچھ نیمز وہ ڈیلیٹڈ ہیں اور یا ایڈیٹڈ ہیں. باقی ایز اٹ از ہے جو ہم نے 1 سال 1.5 سال پہلے چلائی تھی. یعنی آپ پہلا سینٹینس وہی ہے، آخری سینٹینس بھی وہی ہے اور ساری چیزیں وہی ہیں. میرے پاس وہ پہلے والی رپورٹ بھی موجود ہے، یہ رپورٹ بھی موجود ہے. پہلے والی رپورٹ پہ دستخط نہیں تھے، اس لیے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اتھینٹک ہے. لیکن یہ اس پہ شک جاتا ہے کہ اگر وہ اتھینٹک نہیں تھی تو اس رپورٹ کی فیبریکیشن ویسی کیوں ہے، اس کے پیراگراف ویسے کیوں ہیں، اس کے سینٹینسز ویسے کیوں ہیں. بیچ میں مسنگ، نئی رپورٹ میں کچھ سینٹینسز مسنگ ہے، باقی وہی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.